صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فائدہ: برائے جائے کہ چیزِ دراجہ بکثرت باشد وزن مفعلۃ آید، چون مقبرۃ و مأصدۃ و وزن فعالۃ برائے چیزے کے بوقت فعل بیفتد، چون غسالۃ آبیے کے وقت غسل بیفتد، و کناست چیزے کے وقت جاروب کشید از جاروب بیفتد۔ محترم طلبہ، حاضرین و حاضرات، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات اور مقدس طلبہ و طالبات، پچھلے سبق میں آپ حضرات نے سنا مصنف علیہ الرحمٰن نے اسماء مشتقہ میں سے چھٹی قسم اسم ظرف کو بیان فرمایا، اور ظرف دو قسم پر ہے، ظرف زمان، ظرف مکان۔ پھر مصنف علیہ الرحمٰن نے بیان فرمایا کہ ظرف کے وزن پر آتا ہے، اس کو آپ حضرات نے سمجھا۔ پھر بیان فرمایا کہ کس کس وزن پر آتا ہے، مضاف سے کیا آتا ہے، ناقص سے کیا آتا ہے، مثال سے کیا آتا ہے، سب کچھ آپ حضرات نے سنا، اور یقین ہے آپ حضرات کی سمجھ میں بھی آ گیا ہوگا، چونکہ بہت آسان لفظوں میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا۔ اور پھر مصنف علیہ الرحمٰن نے بیان فرمایا تھا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خلاف قیاس بھی ظرف آ جاتا ہے اور آتا ہے، جیسے مسجد، قاعدے کے مطابق ہونا چاہیے تھا مسجد۔ پھر بعض حضرات کے قول کو میں نے بیان کیا کہ یہ اصل میں مسجد، منسک، مطلع، مشرق، مغرب اور مجزر یہ اس میں جامد ہو چکے ہیں، اپنے معنی اشتقاقی کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔ تو یہاں تک ہم آ گئے تھے۔ پھر مصنف علیہ الرحمٰن نے بیان فرمایا یہ مثالیں بیان فرمائیں، یہ 6 مثالیں، مسجد، منسک، مطلع، یہ خلاف قیاس اور موافق قیاس دونوں استعمال ہوتے ہیں، یعنی مسجد بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اہل عرب سے اس طرح سنا گیا ہے۔ آج مصنف علیہ الرحمٰن اس میں ظرف ہی کے تعلق سے اسی کے ضمن میں ایک فائدے کو بیان کر رہے ہیں، یعنی فائدہ چونکہ ظرف کی بات چل رہی ہے تو اسی سے تھوڑا تعلق رکھتا ہے، اسی لحاظ سے مصنف علیہ الرحمٰن آج ایک فائدے کو بیان فرمائیں گے، اور اس فائدے کے بعد دوسرے فائدے کو بیان فرمائیں گے، اور کچھ اس میں قیمتی باتیں بیان فرمائیں گے۔ دیکھیں مصنف علیہ الرحمٰن فرمانے لگے ہیں کہ جو اس میں ظرف آتا ہے وہ تو آپ نے جان لیا کس وزن پر آتا ہے، اور کس کس سے کیا کیا اس میں ظرف کا وزن آتا ہے، لیکن مصنف علیہ الرحمٰن فائدے میں رکھ رہے ہیں کہ جہاں بھی کوئی چیز کثرت سے پائی جائے، جہاں بھی کوئی چیز کثرت سے یعنی اس میں وہ چیز زیادہ ہو، تو اس جگہ کے لیے، اس چیز کے لیے جس جگہ میں وہ چیز کثرت سے پائی جا رہی ہے، اس کے لیے جو کثرت سے پائی جانے والی چیز کے لیے جو لفظ استعمال ہوگا وہ مفعلۃ کے وزن پر آتا ہے، مفعلۃ کے وزن پر آتا ہے زیادہ تر، جیسے مقبرۃ۔ تو مقبرۃ اس کا معنی آتا ہے وہ جگہ جہاں پر قبریں ہی قبریں ہوں۔ تو آپ دیکھیں قبرستان میں کتنی قبریں ہوتی ہیں، تو کثرت سے قبریں ہوتی ہیں، تو وہاں پر وہاں کے استعمال کے لیے مفعلۃ ہے نا، اس کی مثال بھی دی، جیسے مقبرۃ۔ دیکھیں مقبرۃ مفعلۃ کا وزن استعمال ہوا، اور قبرستان میں چونکہ کثرت سے قبریں ہوتی ہیں، اسی وجہ سے مصنف علیہ الرحمٰن نے اس فائدے کو ذکر کیا تاکہ بچے کی ذہن میں بیٹھ جائے کہ مفعلۃ اس چیز کے لیے آتا ہے جہاں پر کوئی چیز کثرت سے استعمال ہوتی ہے۔ اور دوسری مثال بیان فرمائی مأصدۃ۔ مأصدۃ کا معنی آتا ہے وہ جنگل جہاں پر خوب شیر ہوں، ہے نا، یعنی وہ جگہ جنگل میں جہاں پر خوب ہی خوب شیر ہوں۔
تو دیکھیں مَأَسَدَتُن، اسد سے بنا ہے یہ مَأَسَدَتُن، تو یہ مفعلتن کے وزن پر ہے، اور یہ استعمال وہاں ہوگا جہاں خوب شعر ہوں۔ تو مصنف علیہ الرحمہ دیکھیں بیان فرما رہے ہیں، اور پھر بیان فرمائیں گے کہ یہ تو جگہ کے معنی میں ہوا، لیکن اگر آپ وہ جگہ دیکھنا چاہیں کہ جہاں پر کسی فعل کو صدور ہوتے وقت، یعنی کسی فعل کو کرتے وقت آپ حضرات جو نیچے کچھ گرتا ہے اس کو بھی اگر لانا چاہیں تو وہ غسالتن کے وزن پر آتا ہے، یعنی فعالتن کے وزن پر آتا ہے۔ یعنی یہ جو فعالتن کا وزن ہے یہ وہاں پر زیادہ استعمال ہوتا ہے جہاں پر انسان کسی فعل کو کرے، اور کرنے کے بعد جو فعل وہ کر رہا ہے کرتے 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 اس فعل سے جو فعل گر رہا ہے تھوڑا بہت نیچے گرتا رہے۔ دیکھیں مثال کے طور پر میں غسل کروں، غسل، تو اب غسل کروں گا تو جو میں پانی اپنے جسم پر بہاؤں گا تو جو پانی مائع مستعمل جو ہے وہ نیچے گر جائے گا اور جمع ہو جائے گا، تو جو نیچے گرا اس پانی کو ہم غسالہ کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ غسالہ، فعالہ کے وزن پر۔ تو آیا اسی طرح، تو یہ ایک نہانا ایک فعل ہوا، اور فعل کرتے وقت یہ جو نیچے گر رہا ہے اسی کے لیے فعالہ کا وزن آتا ہے، جیسے غسالہ۔ اور ایک مثال اور بیان فرمائی، جیسے کناسا، کنسا یا کنسو ہے نا، اس کا معنی آتا ہے جھاڑو لگانا۔ تو اب جھاڑو لگاتے وقت چونکہ جھاڑو سے کوڑا نیچے گرتا رہتا ہے، تو وہ جو نیچے جھاڑو سے کوڑا گرے گا اس کو کہیں گے کناسا، فعالہ کے وزن پر۔ تو جھاڑو لگانا بھی تو ایک فعل ہوا، اسی معنی کا لحاظ کرتے ہوئے فعالہ کے وزن پر کناسا کو لایا گیا۔ دیکھیں اتنا ترجمہ دیکھیں۔ فائدہ، برائے جائے کہ چیزیں دراجہ بکثرت باشد، فائدہ اس جگہ کے لیے، برائے جائے کہ اس جگہ کے لیے، کہ چیزیں کوئی چیز دراجہ اس جگہ میں، بکثرت باشد کثرت سے ہو، تو وزن مفعلتن عائد، مفعلتن کا وزن آتا ہے۔ چون مقبرتن، جیسے مقبرتن ہے نا، بہت ساری قبریں ہوتی ہیں وہاں پر، تو اس وجہ سے مقبرتن مفعلتن کے وزن پر آیا۔ اور ومأسدتن، اور مأسدتن چونکہ وہاں پر زیادہ شعر ہوتے ہیں تو اس جگہ کو بھی مأسدہ کہتے ہیں، مفعلہ کے وزن پر۔ وزن فعالتن، اب بتانے لگے ہیں کہ فعالتن کا وزن برائے چیزے کے، اس چیز کے لیے آتا ہے، بوقت فعل۔ یہاں پر بعض کتاب میں غسل بھی دیا ہے لیکن وہ مناسب نہیں ہے، درست نہیں ہے، بلکہ بوقت فعل، فعل کرنے کے وقت، بیفتد جو گرے، یعنی فعالتن کا وزن اس چیز کے لیے آتا ہے جو کسی بھی فعل کو کرتے وقت گرے، جیسے غسالتن، غسالتن فعالتن۔ تو غسالتن کس کو بولیں گے؟ آپ یہ کہ وقت غسل بیفتد، یعنی وہ پانی جو کہ وقت غسل، غسل کے وقت بیفتد گرتا ہے، یعنی غسل کے وقت ہمارے جسم سے نیچے جو پانی گرتا ہے اس کو غسالہ کہتے ہیں، فعالہ کے وزن پر۔ وکناستن، اور کناستن چیزیں کے، اس چیز کے لیے آتا ہے، چیزیں کے، کناستن وہ چیز ہے وقت جاروب کشید، جو جھاڑو لگانے کے وقت از جاروب بیفتد، جاروب یعنی جھاڑو، جھاڑو سے گرے، اس کو کیا ہے؟ کناسہ کہتے ہیں، فعالہ کے وزن پر۔ علیہ الرحمہ ایک فائدے کے طور پر ایک بات اور بیان کر رہے ہیں، وہ بات یہ کہ آپ نے پڑھا کہ بصرہ والوں کے نزدیک جو اصل ہے وہ مصدر ہے، اور کوفہ والوں کے نزدیک یہ فعل اصل ہے، فعل ہی سے مصدر بنا، یعنی ضربہ سے ضربن بنا، یہ کوفہ والوں کا مذہب ہے۔ اور بصرہ والوں کا مذہب یہ ہے کہ ضربن سے ضربہ بنا۔ اب جب ضربن سے ضربہ بنا تو مصنف علیہ الرحمہ اسماء مشتقہ کو بیان کر رہے ہیں، ہے نا، تو اسماء مشتقہ میں مصدر نہیں آئے گا چونکہ وہ مصدر مشتق منہ ہوا، اسی سے تو سب کچھ بنے، اور فعل مشتق ہوا ان کے نزدیک، تو یہاں پر فعل کو اس لیے گنا نہیں کیونکہ یہاں اسماء مشتقہ کی بحث ہے، فعل کی بحث نہیں ہے۔ تو بصرہ والوں کے نزدیک مصدر اصل ہے، مصدر سے سب چیزیں بنتی ہیں، لیکن کوفہ والے کہتے ہیں کہ بھئی مصدر اصل نہیں ہے بلکہ فعل سے بنتا ہے، مصدر بھی فعل سے بنتا ہے۔
اسی قاعدے کو مصنف علیہ الرحمہ بیان فرما رہے ہیں۔ تو جب کوفہ والوں کے نزدیک فعل سے ہر چیز بنتی ہے تو اب اسماء مشتقہ 7 ہوئے، کیونکہ 6 ذکر کریے تھے پیچھے، تو وہ بصرہ والوں کے نزدیک تھا، لیکن یہاں کوفہ والوں کے نزدیک مصدر بھی مشتق ہے تو فعل سے، تو اس کا لحاظ کرتے ہوئے اسماء مشتقہ 7 ہوئے۔ وہ کون کون سے؟ اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ، اسم تفضیل، اسم اعلیٰ اور اسم ظرف اور مصدر، 7 ہوئے۔ اسی چیز کو مصنف علیہ الرحمہ یہاں بیان فرما رہے ہیں۔ نزد کوفیان مصدر ہم از مشتقات فعل است، انشا اسماء مشتقہ ہفت می گوئند۔ نزد کوفیاں مصدر یعنی نزد کوفی حضرات ہے نا، یعنی جو فعل کو اصل مانتے ہیں، کوفی حضرات مصدر ہم از مشتقات فعل است۔ کوفی حضرات نزد کوفیان مصدر یعنی کوفی حضرات کے نزدیک مصدر ہم از مشتقات فعل است، مصدر بھی فعل کے مشتقات میں سے ہے۔ جب فعل کے مشتقات میں سے ہے مصدر تو اب فعل اصل ہوا، اور مصدر جو ہوا وہ مشتق ہوا، تو اب مشتق کو بھی اسماء مشتقہ میں ذکر کرنا چاہیے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ تو اب ان کے نزدیک تو 7 ہو گئے۔ دیکھیں اسی چیز کو مصنف علیہ الرحمہ بیان فرما رہے ہیں۔ انشاء اسماء مشتقہ ہفت می گوئن، یہ حضرات اسماء مشتقہ 7 کہتے ہیں، یعنی اسماء مشتقہ 7 کہتے ہیں۔ 6 تو وہی جو بصرہ والوں کے نزدیک ہیں۔ اب جب مصدر ان کے نزدیک فعل سے بنا ہے تو فعل مصدر بھی اسماء مشتقہ میں شمار ہونا چاہیے، اور ان کے نزدیک ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے ان کے نزدیک اسماء مشتقہ 7 ہوئے۔ اب مصنف علیہ الرحمہ کہہ رہے ہیں یہ دونوں مسئلے ہیں، ان دونوں مسئلوں میں اختلاف ہو گیا ہے۔ بصرہ والے کہتے ہیں کہ مصدر اصل ہے، کوفہ والے کہتے ہیں کہ بھائی فعل اصل ہے۔ اب ان کی بات کا کیا کریں؟ تو مصنف علیہ الرحمہ کہہ رہے ہیں وتحقیق حق دری باب در فعل در فصل افادات خواہد آمد، کہتے ہیں وتحقیق حق، اور حق بات یعنی صحیح بات، درست بات، یعنی جو یہ کہتے ہیں کہ بصرہ والے کہ مصدر اصل ہے، کوفہ والے کہتے ہیں فعل اصل ہے، تو یہ جو مسئلہ ہے کون حق ہے اصل میں، تو کہہ رہے ہیں حق بات، صحیح بات جو آئے گی دری باب، اس باب میں، یعنی حق بات، صحیح بات جو ہے کہ کن کا مذہب سچ ہے، کن کا مذہب جھوٹ ہے، کس کے نزدیک کیا حقیقت ہے، کس کے نزدیک کیا ہے، تو یہ جو مسئلہ ہے دری باب، یہ باب سے مراد یہ نہیں اس باب میں آئے گا، بلکہ یہ باب جو ہے، یہ مسئلہ جو ہے دری باب، تحقیق حق دری باب، حق بات اس باب میں، یعنی حق بات اس مسئلے میں کہ مصدر اصل ہے یا فعل اصل ہے، اس مسئلے میں در فصل افادات کی فصل میں، یعنی مصنف علیہ الرحمہ آگے جا کے افادات کی ایک فصل رکھیں گے، تو اسی کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں در فصل افادات کی فصل میں خواہد آمد آئے گی، یعنی ہم یہاں پر ذکر نہیں کر رہے اس کو کہ کس کا مذہب اچھا ہے یا کس کا مذہب جھوٹا ہے، بلکہ حق کیا ہے اور سچ کیا ہے دلیلوں کی روشنی میں ہم بیان کریں گے۔ وہ کہاں بیان کریں گے؟ افادات کی فصل میں بیان کریں گے، فائدے کے طور پر جو باتیں مصنف علیہ الرحمہ نے آخر میں ذکر کی ہیں، وہاں پر ان دونوں مذہب کے بارے میں پتہ چل جائے گا کہ کیا حق ہے اور کیا سچ ہے۔ اب مصنف علیہ الرحمہ یہاں سے بیان فرمانے لگے ہیں ثلاثی مجرد کے کچھ اوزانوں کو ایک نظم کے طور پر۔ اس سے پہلے کچھ تمہیدی بات بتائیں گے آپ کو، ہے نا؟ تو یاد رکھو جیسے ثلاثی مجرد کے اوزان ہے نا، یعنی وزن، جیسے ضرب یضرب ضربن، تو اب ضربن جو ہے کیا اس کا کوئی قاعدہ ہے؟ مصدر اس سے یہ آتا ہے، یا ضرب یضرب ضربن، سمع یسمع سمعا، فتح یفتح فتحا، قتل یقتل قتلا، اسی طرح اور جتنے ثلاثی مجرد کے اوزان ہیں ان کے مصادر کا کیا وزن ہے، کس سے پتہ چلے گا کہ وہ کس وزن پر آتے ہیں؟ تو بیان فرمائیں گے کہ بھائی ثلاثی مجرد کے جو اوزان ہیں مصادر کے، وہ کوئی قاعدہ نہیں رکھتے، بلکہ جس طرح ہم نے اہل عرب سے سنا ہے اسی طریقے پر آتے ہیں، ہے نا؟ ان کا کوئی قاعدہ نہیں ہے، کبھی کسی طریقے پہ استعمال ہو جاتے ہیں، کبھی
فا کے فتح کے ساتھ، کبھی کسرے کے ساتھ، کبھی ضمے کے ساتھ، کبھی عین کے سکون کے ساتھ، کبھی کچھ ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے، بلکہ ہم تو ان کی زبان کے محتاج ہیں۔ جیسا وہ استعمال کرتے ہیں ہم بھی ثلاثی مجرد کے اوزانوں کو استعمال کرتے ہیں، یہ کوئی قاعدہ نہیں رکھتے ہیں۔ لیکن مصنف علیہ الرحمہ کے جو استاذ ہیں انہوں نے بڑی محنت کی، مشقت کی، اور انہوں نے 44 اوزانوں کو مقرر کیا ہے کہ بھائی ثلاثی مجرد کے اکثر اوزانوں کو ہم ذکر کر رہے ہیں جو ان وزن پر زیادہ تر آتے ہیں، لیکن ان کے علاوہ بھی بہت ہیں، ہے نا، بلکہ کثرت سے جو ہے ان وزن پر آتے ہیں، ان اوزان پر آتے ہیں۔ انہیں اچھی طریقے سے یاد کر لو، جو نظم میں مصنف علیہ الرحمہ پیش کریں گے، یعنی ایک نعت کی شکل میں، شعر و شاعری کی شکل میں پیش کریں گے مصنف علیہ الرحمہ۔ اور ان کا طریقہ یہ ہوگا، ہر مصدر کے اندر یعنی ہر وزن کے اندر ان کی مثال بھی بیان کی جائے گی۔ جیسے فعلا، 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 فعلتن، فعلان، بفت، قتل، دعوا، رحمت، اللیان، فعلان، فعلتن، رحمتن، اور فعلا، قتلا، فعلو، قتلو، یہ وغیرہ وغیرہ۔ اس طریقے سے ہر ایک وزن کی اس کے ساتھ مثالیں بیان کریں گے۔ حرکات یعنی کس پہ، فا پہ کیا آئے گا، تو مثال پر بھی حرکات وہی آئے گی، جو وزن پہ حرکات آئیں گی وہی مثالوں پر حرکات آئیں گی۔ اسی طریقے سے حرکات، سکنات، اور بڑی اچھی طریقے سے مصنف علیہ الرحمہ ان اوزانوں کو مثالوں کے ساتھ بیان فرمائیں گے۔ یہ بات آج کی اس تمہید میں بیان کی ہے۔ پھر انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم اس نظم کو پڑھیں گے جس میں ثلاثی مجرد کے اوزان مثالوں کے ساتھ ہیں۔ اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ اوزان مصدر ثلاثی مجرد، ثلاثی مجرد کے مصدر کے اوزان، قاعدہ منضبطہ ندارد، کوئی منضبطہ قاعدہ نہیں رکھتے، یعنی منضبطہ مطلب یعنی مقرر قاعدہ کوئی نہیں ہے ان کا، کوئی ان کو مرتب نہیں کیا کسی نے، مقرر نہیں ہے وہ، بلکہ کبھی کسی وزن پر آ جاتے ہیں، کبھی کسی وزن پر آ جاتے ہیں۔ کوئی منضبطہ، کوئی مقرر کیا ہوا قاعدہ ان کے لیے استعمال نہیں ہوا ہے۔ ہاں، جو ثلاثی مجرد کے علاوہ اوزان ہیں ان کے لیے مقرر ہے۔ اگر کوئی مصدر کا اوزان باب افعال سے آتا ہے تو وہ افعالہن کے وزن پر آئے گا، افعال، جیسے اکرام، اور مفاعلت، مقاتلت، باب مفاعلت، ہے نا۔ تو اسی طریقے سے جو ثلاثی مجرد کے اوزان ہیں جیسے اکرمہ، یکرم، اکرام، افعال، تو ثلاثی مجرد کے علاوہ جو اوزان ہیں ان مصادر کے اوزان کے لیے قاعدہ مقرر ہے، یعنی کون سے باب سے آئے گا وہ پہچان ہو جائے گی۔ باب افعال سے ہے تو افعال کے وزن پر آئے گا، باب تفعیل سے ہے تو تفعیل کے وزن پر آئے گا، اور باب مفاعلت سے ہے تو مفاعلت کے وزن پر آئے گا۔ اسی طریقے سے ثلاثی مجرد کے علاوہ جو باب کے اوزان ہیں ان کی پہچان ہے، ان کے لیے قاعدہ مقرر ہے، لیکن ثلاثی مجرد کے علاوہ جو مصادر کے اوزان ہیں ان کے لیے کوئی منضبطہ قاعدہ نہیں ہے، کوئی مقرر شدہ قاعدہ نہیں ہے۔ اسی چیز کو بیان فرما رہے ہیں۔ واز غیر اور اس کے علاوہ، یعنی ثلاثی مجرد کے باب جو ہیں ان کے علاوہ وزن مقرر است، ان کے وزن مقرر ہیں، جیسے افعال، تفعیل، مفاعلت، ہے نا، اسی طریقے سے۔ چنانچہ خواہد آمد، جیسا کہ آئیں گے، یعنی کیا ہے، ثلاثی مجرد کے علاوہ جو اوزان ہیں وہ آگے آئیں گے۔ اب بتا رہے ہیں کوئی قاعدہ تو مقرر نہیں ہے، لیکن میرے استاذ محترم نے بڑی محنت و مشقت کے ساتھ طلبہ اکرام کی خاطر اور طلبہ اکرام کی محنت و مشقت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جو بچے محنت سے پڑھتے ہیں اور جو اپنے اندر علم کا شوق رکھتے ہیں ان کی خاطر ہم 40 اور 44 بلکہ 44 اوزانوں کو مقرر کرتے ہیں تاکہ وہ بچے اچھی طرح ان کو یاد کر لیں، اور ان کو بطور نظم پیش کیا ہے مصنف علیہ الرحمہ نے۔ فرماتے ہیں جناب استاذی مولوی سید محمد صاحب، یعنی جناب محترم میرے استاذ مولوی سید محمد، اعلی اللہ درجاتی، اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات کو بلند فرمائے، اکثر اوزان مصادر ثلاثی مجرد ہے نا، ثلاثی مجرد کے مصادر کے اکثر اوزان کو بوزن نظم کے طریقے پر بوزن نظم یعنی نظم کے طریقے پر فرمودہ اند فرمایا ہے، یعنی انہوں نے نظم کے طریقے پر ان کو مقرر کیا ہے کہ بر ضبط حرکات و امثلہ مشتمل است، کہ جو بر ضبط حرکات اور مثالوں
پر منضبط کیا گیا ہے، یعنی حرکات اور سکنات، حرکات اور مثالوں کے ساتھ مقرر کیے ہیں۔ ضبط کا معنی مقرر لگا لیجیے آپ، ہے نا۔ نظم کے طور پر فرمودہ فرمایا ہے، یعنی ان کو تحریر کیا ہے کہ بر ضبط حرکات و امثلہ، حرکات اور مثالوں کے ساتھ، ہے نا، مقرر کیا ہوا ہے۔ بر ضبط، ضبط پر، حرکات اور مثالوں کے ساتھ ضبط پر ہیں، یعنی ان کو مقرر کیا گیا ہے۔ جیسے فعلا، فعلا، فعلتن، فعلان، تو جو حرکات سکنات ہیں اسی طرح مثالوں میں بھی اسی طرح ہیں، جیسے فعلا، قتلا، فعلتن، رحمتن، فعلان، لیان، اسی طریقے سے۔ افاداتم می نوی نویسم و اینست، افادے کے طور پر میں لکھتا ہوں، یعنی مصنف علی رحمہ کہہ رہے ہیں جو میرے استاد نے 44 اوزان کو مقرر کیا ہے، فائدے کے طور پر میں طلباء کے فائدے کی خاطر میں ان کو یہاں لکھتا ہوں۔ وہ اینست، اور وہ یہ ہیں، وہ یہ کیا ہیں، اس نظم میں ہیں۔ الثلاثی مجرد چہل بچار، وزن مصدر آمدہ ذی وقار، تو یہاں سے انشاءاللہ آئندہ سبق میں پڑھیں گے۔ امید ہے اب تک جو بتایا گیا ہے وہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔